وہی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کام میں عملی طور پر شریک ہیں اور جنہوں نے اس تحریک کی بنیاد رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں اس کی نظر کی ہیں۔ قائد تحریک امان اللہ خان اور ان کے ساتھیوں کے مختصر سے قافلے نے ریاست کی آزادی کی اس تحریک کو منظم کرنا شروع کیا اور اس تحریک کو اپنی محبوبہ بنا لیا۔ اشاق کے اس مختصر السلام علیکم۔ آج 26 اپریل کو ہم امان اللہ خان مرحوم کی 8ویں برسی منانے کے سلسلے میں ایک آن لائن سمپوزیم میں جمع ہیں۔ میں آپ سب کو اس ایونٹ میں شریک ہونے پر بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا، اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے اپنے ہم اثر ساتھیوں اور قائدین کو جو ابھی دنیا میں نہیں رہے ہیں کو یاد کرتے وقت ان سے وابستہ یادوں اور ان کی تحریروں اور ان کے خیالات کا جو وہ احاطہ کریں، ان کا ذکر کریں، ان کا مطالعہ بھی کریں۔ میری اور امان صاحب کی طویل مدتی گہری رفاقت کوئی معمولی مدت کی نہیں ہے، انتہائی یادگار عرصہ ہے، اور ان کے ساتھ طویل رفاقت 1968 سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ ان کے آخری سانس تک جاری رہا۔ آج ہم کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے چیمپئن امان اللہ خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی وراثت اور وژن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج ہم ان کی 8ویں برسی منا رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے لیے ان کی انتھک جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کریں۔ ہماری اس محفل میں امان اللہ خان کے پیروکار، ان کے ہم اثر دوست، مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنما، صحافی، دانشور، مرد و خواتین بھی شریک ہیں جو امان اللہ خان کو قریب سے جانتے ہیں یا ان کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے امان اللہ خان مرحوم کے پیروکاروں سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہوں گا کہ آپ کی امان اللہ خان سے محبت، غیر متزلزل حمایت اور لگن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام آج تک زندہ ہی آپ کی محبت کی وجہ سے۔ آئیے ہم مل کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھیں اور امان اللہ خان کے مشن ایک متحدہ آزاد جمہوری ریاست جموں کشمیر کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ ایسا کشمیر، ایسا جموں کشمیر جس کا خاکہ JKLF کے اعلان آزادی میں سمو دیا گیا ہے، ایسا کشمیر اور ایسا نظام جہاں تمام خطوں، مذاہب اور برادریوں کی نمائندگی ہو۔ جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے روڈ میپ میں، یعنی JKLF کے روڈ میپ میں پرامن اور جمہوری ذرائع، بین الاقوامی برادریوں اور تنظیموں کے ساتھ قریبی روابط، بات چیت اور مذاکرات شامل ہیں۔ آئیے ہم یاسین ملک اور دیگر کشمیری رہنماؤں کو بھی خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے ہمارے مقصد آزادی کے لیے بہت قربانیاں دیں اور آج بھی دے رہے ہیں۔ معزز مہمانان گرامی، جیسا کہ ہم امان اللہ خان کی میراث کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ہمیں مستقبل اور اس کی تشکیل میں نوجوان نسل کے اہم کردار کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ کشمیری عوام کی آزادی کے حصول کے لیے ہمیں آپسی اتحاد پیدا کرنے اور اپنی قومی تحریک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماضی میں پھنسے نہیں رہ سکتے، ان کی بجائے ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنا چاہیے اور عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ JKLF کے قائم مقام چیئرمین کے طور پر میں نے اس تحریک کی قیادت کی ذمہ داری ایک مشکل وقت میں چیلنج سمجھ کر قبول کی ہے۔ میرے ساتھ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ ایک متحرک اور مقصد سے جڑی سرشار ٹیم بھی کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے۔ آپ سخت محنت کریں گے، اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم پس پردہ جو ہمارے وطن کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں ان سے بھی نمٹ سکتے ہیں، اور
जो JKLF को पाबंदी लगी है उसके ऊपर भी ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कश्मीर की तकसीम एक चैलेंज है, और फिर उसके बाद जो है वो यासीन मलिक की जेल में जो सज़ा उनको है और उनकी सज़ा मौत की तरफ जो है हिंदुस्तान की हुकूमत देख रही है, तो वो भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो मैं आज के इस फोरम की वसातत से तमाम लोगों से तामुन की अपील करता हूँ। आएँ मिलकर हम आज़ादी और गैर मशरूत हक़ खुद राजियत के लिए अपने सफ़र को मुख्तसर करें। तौर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए अमानुल्लाह खान ना खुद ना उनकी जद्दोजहद किसी तारीफ की मोहताज है। मुझे आप में से सब लोगों से ज़्यादा उनके करीब रहने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने एक ऐसे मुस्तक़बिल का तस्वर किया जहाँ हर कश्मीरी किसी भी बैरूनी मदाखलत से पाक, अमन और हमांगी के साथ ज़िंदगी बसर कर सके। जम्मू कश्मीर के लोगों के गैर मशरूत गैर महदूद हक़ खुद राजियत के हसूल के लिए अमानुल्लाह खान मरहूम की गैर मुतज़लज़ल लगन और जद्दोजहद तारीख़ कश्मीर का एक अहम बाब है। कश्मीरी कौम, उनकी जमात और उनके पैरोकारों के अलावा बहैसियत उनके नायब खुद मेरे लिए आज एक उदास दिन है, क्योंकि आज हम अमानुल्लाह खान के विज़न और क़यादत से महरूम हैं। ना चाहने के बावजूद उनके काफ़िला की क़यादत संभालने का फ़ैसला इसी वजह से करना पड़ा कि उनकी वफ़ात और यासीन मलिक की जेल चले जाने के बाद क़यादत का जो ख़ौफ पैदा हुआ और इससे तहरीक को, तंजीम को बहुत नुकसान पहुँच रहा था। उनकी कमी की शिद्दत महसूस की जा रही थी। इस मौके पर मैं अमानुल्लाह खान के चाहने वालों से, ख़वाह उनकी बनाई गई तंजीम के किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, को दावत देता हूँ कि आएँ अमानुल्लाह खान मरहूम की 8वीं बरसी के हवाले से हम अमानुल्लाह खान की जद्दोजहद को न सिर्फ ख़राज तहसीन पेश करें, बल्कि आगे का भी कुछ सोचें कि हम कैसे हम इकट्ठे होके उस ख्वाब को पा सकते हैं जो अमानुल्लाह खान ने देखा। शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट, अमानुल्लाह खान की मीरास और यासीन मलिक की दिलेराना जद्दोजहद आने वाली नस्लों को अपने हकूक़ के लिए लड़ने और अपनी कौम और मुल्क के बेहतर मुस्तक़बिल के हसूल के लिए काम करने की तरकीब देती रहेगी। मुत्तहिदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लिए अमानुल्लाह खान की ज़िंदगी भर की जद्दोजहद की जड़ें कश्मीरी अवाम के हक़ आज़ादी और हक़ गैर महदूद खुद राजियत के लिए उनकी गहरी वाबस्तगी में थी। आगाज़ में उनका ख्याल था, अमान साहब का ख्याल था कि तनाज़ा कश्मीर का वाहिद हल, पायदार हल कश्मीरी अवाम को आज़ादाना और मुनसफ़ाना राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ में हसूल में है। अपनी सियासी सरगर्मियों के इब्तदाई दिनों से ही, जिसकी तफसील में आगे चलकर बयान करूँगा, अमानुल्लाह खान खुद मुख्तार कश्मीर की एक मजबूत आवाज़ और वकील बने। उन्होंने कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान महज एक इलाकाई तनाज़ा होने के तस्वर को मुस्तरद किया और उसके बजाय कश्मीरी अवाम की मनफरद शनाख्त और अमंगों पर जोर दिया। मेरी उनके साथ पहली मुलाकात कुछ 56 साल पहले 1968 में अपने अंकल पीर मकबूल गिलानी मरहूम की रिहाइश गाह वाक़ रावलपिंडी सदर में हुई, और उनके किताबचा अल-फतह और कश्मीरी नौजवान ने मुझे काफ़िला आज़ादी में शामिल होने की तरगीब दी। ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब मेरी मकबूल भट्ट साहब से भी पहली दफ़ा मुलाकात हुई। मेरी और उनकी तवील रफ़ाकत में सियासत के अलावा ज़ाती ख़ानदानी तल्लुकात भी शामिल थे। जब 70 की दहाई आई तो पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए तबाही भी लाई। पाकिस्तान में तहरीक खुद मुख्तारी के कायदीन मकबूल भट्ट शहीद और उनके साथियों को शाह किला लाहौर, ब्लैक फोर्ट, तलाई कैंप मुज़फ़्फ़राबाद और कराची के इंटरोगेशन सेंटर में जिस बेपनाह जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसकी तफसील में जाए बगैर ये कहूँगा कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक को कुचलने का अपना एक खेल था। जुल्म और सितम की स्याह रात ख़त्म हुई, मगर तहरीक पर एक जमूद आ गया था और कुदरत कुछ और सोच रही थी।
یہ حسن اتفاق ہے یا کیا شہید کشمیر مقبول بٹ، امان اللہ خان صاحب اور میں نے تقریباً ایک ساتھ ہی ایک جیسے حالات میں پاکستان چھوڑا۔ 1976 کا سال تھا، مقبول بٹ شہید سری نگر چلے گئے، امان اللہ خان برطانیہ اور میں سعودی عرب۔ شاید قدرت نے ہم سب سے اپنے اپنے حصے کا الگ الگ کام لینا تھا۔ برطانیہ پہنچ کر امان اللہ خان نے جن حالات میں اور جن بنیادی وجوہات اور اسباب کے ساتھ 1977 میں ایک آزاد اور متحدہ کشمیر کے حصول کے مقصد کے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فنڈ کی بنیاد رکھی، اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، مجھے آج اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کے اہم کرداروں میں سے کچھ آج کی محفل میں بھی موجود نظر آئیں گے آپ، اور وہ خود بھی اس پہ بات کریں گے۔ یہ تسلیم کیا جانا چاہیے کہ تمام تر اندرونی مخالفتوں کے باوجود امان اللہ خان کی قیادت میں JKLF کشمیریوں کی تحریک آزادی میں ایک محرک قوت بن گئی، برطانیہ کے کشمیریوں کو کشمیری شناخت کا احساس دلایا، انہیں برادریوں اور قبیلوں کی سیاست سے باہر نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے سیاسی و سفارتی مزاحمت کے پرامن ذرائع کی وکالت کی اور کشمیر کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر اس مقصد کے لیے حمایت کو متحرک کیا۔ ایک آزاد اور خود مختار کشمیر کے لیے امان اللہ خان کا وژن جامع اور جمہوری تھا، جس کا مقصد ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا تھا جہاں تمام کشمیری خواہ وہ کسی بھی جغرافیائی، لسانی، مذہبی یا لسانی پس منظر سے تعلق رکھتے ہوں، امن اور ہم آہنگی کے ساتھ رہ سکیں۔ اپنی پوری زندگی میں امان اللہ خان نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور کشمیری کاز کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ انہوں نے کشمیری عوام کی حالت زار کو اجاگر کرنے اور ان کے غیر مشروطہ کے خطرات کی وکالت کرنے کے لیے بذریعہ خطوط عالمی رہنماؤں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے رابطہ کیا۔ کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ایک چیمپئن کے طور پر امان اللہ خان کی میراث آج بھی گونج رہی ہے، جو آزادی، انصاف اور غیر محدود خودارادیت کے اصولوں پر یقین رکھنے والوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ متحدہ اور آزاد کشمیر کے لیے ان کی زندگی بھر کی جدوجہد مشکلات کے باوجود استقامت، ہمت اور غیر متزلزل عزم کی طاقت کا ثبوت ہے۔